بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پڑھائی گھر میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 11ویں جماعت کی اردو کی درسی کتاب کے ایک مضمون رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کا خلاصہ بحوالہ مصنف بیان کریں گے۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کے جانب۔ پڑھائی گھر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔ حوالہ مصنف: رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، مضمون سر سید احمد خان کی تحریر ہے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید کی تمام زندگی قوم اور ادب کی خدمت میں گزری۔ آپ ایک زبردست مفکر، بلند خیال مصنف اور جلیل القدر مسلح تھے۔ سر سید احمد خان کی مشہور تصانیف یہ ہیں: خطبات احمدیہ، الکلام، سفر نامہ لندن، اسباب بغاوت ہند۔ سر سید کی تحریر پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں تشبیہ اور استعارہ سے سخت دشمنی تھی، لیکن کبھی کبھار اس کا استعمال کر لیتے تھے۔ سر سید کی تحریروں میں طنز و مزاح اور شوخی و ظرافت کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ سر سید نادر اور بے مثال صلاحیت کے مالک تھے جو اللہ تعالیٰ نے صرف سر سید کو ہی عطا کی تھی۔ اخلاق، معاشرتی، مذہبی، ادبی، تعلیمی، سائنسی مضامین کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے شمار تخلیقی مضامین بھی لکھے اور بہت لکھے ہیں۔ سر سید جیسا مصنف اردو کی تاریخ میں نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ ہو سکے گا۔ سر سید احمد خان کا دور مسلمانوں کے زوال کا دور تھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور بہت سے اصلاحی اور اخلاقی مضامین بھی لکھے۔ ان کی تحریر میں سادگی، روانی، خلوص اور قومی خدمت کا جذبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ خلاصہ: سر سید احمد خان نے اس مضمون میں 2 دانشوروں کے قول پیش کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے تمام اعضائے جسم متناسب ہوں، ان میں کوئی نقص نہ ہو، اور اس کے جذبات اور قوتیں شگفتہ اور شاداب ہوں، بلکہ سب مل کر ایک متوازن شخصیت بناتے ہوں۔ مگر ایسے معاشرے میں جہاں رسم و رواج کی پابندی اختیار کی جاتی ہو، ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہو اور ان پر عمل نہ کرنے والوں کو برا سمجھا جاتا ہو، وہاں چونکہ عمل کرنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے زندگی کا مقصد وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دوسرے دانشور کا قول بیان کیا جو یہ ہے کہ ہر انسان ذہنی اور جسمانی آزادی چاہتا ہے، اور یہ ہر انسان کا منشا اور حق ہے کہ اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دی جائے۔ مگر معاشرے کے قاعدے، قانون اور رسم و رواج انسان کو ایسا نہیں کرنے دیتے، تو انسان ان روایتوں میں جکڑ کر بے بس ہو جاتا ہے اور وہ خوشی محسوس نہیں کرتا چونکہ کوئی آزاد انسان محسوس کرتا ہے اور کھل کر اپنی صلاحیتوں کو اظہار نہیں کر پاتا۔ اس سے نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی ترقی رک جاتی ہے اور ملک سے خوشحالی کا عنصر ختم ہونے لگتا ہے۔ سر سید اس حقیقت سے بالخصوص نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسموں کی پابندی بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں تجربہ کار اور عقل مند لوگوں کی تحقیق اور تجربات سے واقف ہونے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسوم کی اچھائیوں اور برائیوں کو پرکھنا چاہیے۔ اس کے بعد انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن سر سید
اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بعض اچھی رسمیں بھی یہ سمجھ کر اختیار نہیں کر لینا چاہیے کہ انہیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح بعض لوگوں کی ترقی رک جاتی ہے کیونکہ وہ ہر شخص کی پسند اور ناپسند کا معیار یکساں نہیں ہوتا۔ سر سید اس سلسلے میں ایک مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسومات کی پابندی کے سلسلے میں اس معیار کو سامنے رکھیں کہ لوگ سب سے پہلے اپنی عقل اور سوچ سے کام لیں۔ جو رسمیں معقول، عمدہ اور مفید ہوں انہیں اختیار کریں۔ جو رسمیں اصلاح کے قابل ہوں ان کی اصلاح کریں اور ان میں وقت کے تقاضوں کے تحت ترمیم کریں، اور جو واقعی بری رسمیں ہیں، نقصان دہ ہیں، انہیں فوراً ترک کر دیں۔ ہمیشہ نادانوں کی طرح ان سے نہ چپٹے رہیں۔ سر سید لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ ایک قومی سانیہ ہے کہ ہر شخص، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، رسوم کی ایسی پابندی کرتا ہے جیسے وہ کسی زبردست حاکم کا حکم مان رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو شاید حاکم اعلیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ دراصل یہ ایک سوچ کی حماقت ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ماضی میں جو رسوم ادا کی جا رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا اس دور میں وہ مفید ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض رسمیں ایسی جاری ہو گئی ہوں جن کے جاری کرنے والے نادان ہوں۔ ان سے بجائے فائدے کے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ایسی رسمیں اس دور میں بلا وجہ کیوں جاری رکھی جائیں؟ انہیں ختم کر دینا بہتر ہے۔ اگر ہم اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں چند قوموں کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ مشرق اور ایشیائی ملکوں میں تمام باتوں کا تصفیہ کا دار و مدار رسم و رواج پر ہے۔ مذہب تک میں رسومات کا عمل دخل ہے، اور لوگ بعض مذہبی امور کی انجام دہی میں لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد پر نظر ڈالیں اور ان کے عروج کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کسی بہترین اصول ماں کے پیٹ سے لے کر اس دنیا میں نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے حسن معاشرت کی تربیت حاصل کی تھی۔ اپنی محنت، علم اور عقل و ذہانت سے رسمیں ایجاد کی تھیں اور ان پر عمل کر کے دنیا کی عظیم قوموں میں شامل ہو گئے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج وہ اسی قوم کے غلام بنے ہوئے ہیں جن کے اجداد پہلے جنگوں میں وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور بعد میں انہوں نے مسلمانوں سے ہی آداب جہانگیری سیکھے۔ بقول سر سید، تاریخ سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت ترقی کی جب وہ غلط قسم کی رسوم کے پابند نہیں تھے اور لکیر کے فقیر نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے اندر جدت پیدا کی اور نئی نئی باتیں ایجاد کیں اور ان پر عمل کر کے ترقی یافتہ ہو گئے۔ جب ان کا یہ جذبہ سرد ہو گیا تو ان کی ترقی خود بخود رک گئی۔ یہی حال ہمارے دور کے مسلمانوں کا بھی ہے۔ سر سید نے اس سبق میں رسم و رواج کے نقصانات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہمیں معاشرے کے تمام رسم و رواج کی پابندی کرنا ضروری نہیں۔ ہم ہر رسم کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آخرکار کون سی ایسی رسم ہے جو کہ اچھی ہیں اور کون سی ایسی رسم ہے جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جو نقصان دہ رسمیں ہیں ہم انہیں نظر انداز کر دیں، اور جو کہ معاشرے میں اصلاح و ترمیم کی گنجائش کے ساتھ ہوں انہیں اپنا لیں۔ اور اس طریقے سے اگر ہم نہیں کریں گے اور صرف رسم و رواج کی پابندی ہی کرتے رہیں گے بغیر سوچے سمجھے تو ہم ہمیشہ کسی بھی انسانیت کی شخصیت کو ایک غلام کے طور پہ ہی بنائیں گے۔ اقوام مشرق کے زوال کا اصل سبب بھی یہی ہے کہ وہ رسوم کی پابندی میں کھو گئیں، جس سے ان کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئیں اور وہ ان اقوام کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئیں جو کسی زمانے میں ان کی غلام ہوا کرتی تھیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو
سبق رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کا خلاصہ بحوالہ مصنف بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔